نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا صدق اللہ مولانا العظیم. برکت واسطے درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ. زینت محفل علی مرتبہ معزز علماء سماخانہ نشین لسان حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی کرم فرما عاشق مدینہ جناب صاحبزادہ محمد نقیب الرحمن چشتی صاحب نے بڑی محبت کے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ حضرت صاحبزادہ محمد نقیب الرحمن چشتی صاحب اور جامع مسجد حنفیہ صدیقیہ کمیٹی کے اراکین اور اہل محلہ کی خواہش ہے کہ ایک ایسی محفل منعقد کی جائے کہ جس کے اندر ودعات مکھڑے کی تابانیاں کا ذکر بھی ہوتا ہے اور حضور کے غلامہ تک حضور کی شریعت و محبت کا پیغام بھی پہنچایا جا سکے. میں نے وعدہ کیا میرے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری کی توفیق عطا فرمائی. میں مسجد انتظامیہ کو علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت و علت و شرف قبولیت و نوازے. بغیر کسی تمہید کے میں اپنا معافی ضمیر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق کو جاری فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید پہ جو مقدس الفاظ میں نے تلاوت کی انہاں کے اندر کریم مالک نے ارشاد فرمایا ایمان لیا اللہ کی بھی اللہ کے رسول پہ بھی کہ اس نور پہ بھی ایمان لیا اور نور والے کو لیا گیا ہے. میں نے اور آپ نے آج اس نشست کے اندر مختصر وقت بھی اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا ساڈا اللہ کے ایمان ہے, کیا سرکار تے بھی ساڈا ایمان ہے, کہ کیا قرآن کے نال بھی ساڈا تعلق ہے. اس بات پہ غور کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں اور تسی لکھ کہہ دے رہی ہیں, زبان کا کیا قبول نہیں کیتا جائے گا. تواڈے ہاتھ نہ لگائیاں چڑھیاں انہاں نوں دیکھ کے بات نہیں بنے گی. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرا رب جدو دیکھتا ہے نہ جیب بھی پئی دولت دیکھتا ہے نہ کوٹھیاں تے بنگلے دیکھتا ہے, کپڑا بھی پھٹیا ہوئے نہ لیکن دل صاف ہے کہ میرے رب کو بندہ پسند آ جاتا ہے. تو توجہ اس بات کی کرنی ہے کہ کیا اسی اس چیز کو زبانی مان رہے ہیں یا ساڈا عمل بھی اس کی تعین کر رہے ہیں. کیونکہ اسی عاشق ہاں اپنی طبیعت دے, لیکن میرا مالک طبیعت نہیں دیکھتا, وہ محمد کی شریعت کو دیکھتا ہے. تو طبیعت والا غرق ہو جاتا ہے, شریعت والا کامیابیاں پا جاتا ہے. تو تساں میں نے غور کرنا ہے کہ کیا اسی طبیعت والے عاشق ہاں یا شریعت والے عاشق ہاں. کس مقام تے لائٹنگ ہو رہی ہے وہ تے طبیعت کا سنا اظہار کے لائٹنگ ہو جائے. تو شریعت کا اظہار ایسی کیا تو اندروں بچی نکلے تو فاطمہ زہرا کی کنیز بن کے نکلے. طبیعت کا اظہار ایسی کہ مکان پہ جھنڈا لگا دیتا جائے. شریعت کا اظہار ایسی کہ بیٹی کے سر تے دوپٹہ کرا دیتا جائے. تو اسی طبیعت والے عاشق ہاں یا شریعت والے عاشق ہاں, اس بات پہ غور کرنا ہے. تسی بازار میں پھر کے دیکھو, جہالت اتنی بڑھ گئی اور دین تو تعلق اتنا کٹ گیا
کہ کرونا کی ڈر کی وجہ تو لوگوں نے دھیاں کو ماسک سے پوا دیتے مگر رب کے ڈر کی وجہ تو دوپٹے نہیں کرائے. تو اسی تو بہت دورا ساڑا تعلق ہے باللہ بڑا کمزور ہے. تعلق بن رسول بھی کمزور ہے. تعلق بن قرآن بھی کمزور ہو چکا ہے. جو حق ہے انہوں مننا پڑے گا. اگر اسی تعلق کے باللہ مضبوط رکھتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اگر تعلق بن رسول مضبوط ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. جس قوم کے نوجوانوں کی صبح کے وقت داڑھی نائی کی دکان کے لوگوں کے قدموں کے رول رہی ہو کے انہوں کا تعلق بن رسول مضبوط نہیں ہوتا. تو حضرات گرامی آؤ پہلے اس بات پہ غور کریے کہ اسی مدینے والے دے غلام بڑے بھی ہاں کے نہیں. جو ایک باری غلام بڑھ جاتا ہے نا انہوں عزت مل جاتا ہے. بس ضرورت ہے کہ اسی اندروں بھی غلام بننے اسی باہروں بھی غلام بننے. اس وقت نا معاشرے کا سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسی اپنے آپ کو ہر جگہ کے اس جگہ کے مطابق سیٹ کرتے ہیں. مسجد میں اسی اور طرح کے مسلمان نظر آتے ہیں تے شادی حال میں اور طرح کے مسلمان نظر آتے ہیں. میلاد کا جلوس ہوئے کہ اتھے اور رنگ نظر آتا ہے. یہ مہندی کا فنکشن ہوئے کہ اتھے اور رنگ نظر آتا ہے. یہ بات تصویت تیرا تعلق پکا نہیں. تعلق پکا ہو گئی تو گھر کی چار دیواری بھی بھی محمد کا غلام لگے شادی حال بھی مصطفیٰ کا غلام لگے. تو تعلق میں رسول مضبوط ہونا چاہیے. تعلق کا بندہ مضبوط ہونا چاہیے. جنہاں کا رب رسول کا تعلق ہوئے نا انہوں نے عزتہ ملنی آئے. میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے فرزند شیخ القرآن حضرت مفتی مختار احمد نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ کا بیان کرتا اپنا ذاتی واقعات تن ورتی. ایک ہوتی ہے جگ ورتی ایک ہوتی ہے تن ورتی. وہ کہتے ہیں میری تن ورتی ہے میں آزما کے ویکھیا سونا غلاماں دی کنڈ نہیں لگن دیتا. میں قسم چک کے کہنا ہے ظالم کے حق میں حکومت آ جاوے نا تے پھر بھی احمد ابن حنبل کی کنڈ نہیں لگتی. میں قسم چک کے کہنا ہے کہ اکبر پورا ٹل بھی مار لوے تے مجدد الفسانی دی کنڈ نہیں لگتی. میں قسم چک کے کہنا ہے کروڑا دیاں آفرہ بیان کی حکومت ٹل بھی مار لوے تے ممتاز قادری دی کنڈ نہیں لا سکتا. مزاج ایسا پڑے لوگاں کی سمجھیا باسی دبا لواں کی حضور دے غلاماں نو اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دے گے. فرمایا کرتے سن کہ حضور دے بن کے روئے ہوئے. فرماتے ہیں میں عمرہ تے گیا اور عمرہ ادا کر کے نہ مدینہ پاک پہنچے. فرماتے ہیں کافی دن مدینہ پاک آ کے میرے کو پیسے ختم ہو گئے. تو میں نے سوچیا کہ گجرات کے کافی آدمی اتنے رہتے ہیں تو میں کسی کو جا کے کہنا ہے میں تھوڑے جو پیسے دے دیں میں پاکستان جا کے بھیج دیا نا مانگ لوا کسی کو. کہتے ہیں جب میں یہ خیال بڑھایا نا تو میں اٹھن لگا تو میرے دل نے میں نے کیا بہ جا مختار آمد خبردار کسی کو نہ منگی رسول دے پورے دی توہین ہو جائے گا. تو مدینے انہاں دا مہمان نہیں تو رسول اللہ دا مہمان. کہندے نے ایک گل جدوں میرے ذہن وچ آئی نا تو میں مواجہ شریف دے سامنے آ گیا کہ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی میں کیا بیان کروں حاجات یا رسول اللہ کہ تو ہے واقف حالات یا رسول اللہ. آقا بھوک بھی لگی ہے کہ ضروریات اور بھی نے تو پیسہ چاہیے. توجہ میرے والے بڑی توجہ میں صرف بڑی توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں میں عرضی کر کے ریاض الجنہ بھی جا کے بیٹھ گیا. اکھاں بند تصور جانے جانا کر کے میں درود پڑھ رہا سا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں. کتنے مزے کی پیک تیرے پاک در کی ہے.
کہ انہاں ہاتھ میرے وال بڑھایا سلام لین واسطے، تو میں جب سلام لیا انہاں ہاتھ پیچھے کیتا تو میرے ہاتھ میں کوئی چیز محسوس ہوئی، میں اس طرح بیٹھیا کہ ریال سا، میں سمجھیا میں شاید میں رو رہا سا، انہوں میں نے دیکھیا تو انہاں سمجھیا کہ کوئی ایک محتاج، تو میں کہا بابا جی میں بھکاری نہیں، تسی پیسے اپنے کول رکھو، بڑی مہربانی تھوڑی، کہتے ہیں میں اتنے لفظ کہنا تے بابی ہوئی ہس پہ تے ہس کے نا میرے نیڑ ہو کے کہتے ہیں مختار احمد رکھ لے سونیا نے کدے نا، مختار احمد میں تے سو رہا سا، میں نے حضور خواب بچائے نے تے فرماتے ہیں میرا غلام مختار احمد نام تھا، انہوں لوڑ پہ گئی ہے، پیسے تھوڑ گئے نے جلدی کر دے ہو۔ مولانا کہتے ہیں میری اکھاں وچ آنسو آ گئے، میں پیسے لے کے کیا بابا جی اپنا پتہ دسو، میں پاکستان جا کے نا تہوں بھیج دیاں گا، تو بابے دا ہسدا چہرہ سرخ ہو گیا، تے کہتے ہیں تو تے تاں کھالنا کہ تو میرے کو منگے ہو، تو منگے نے میرے کو، میں کیا جی میں تے نہیں منگی، انہاں کیا پیسے پکڑ دے جا اپنا کام کر، جنہاں میں نوں آکھیا انہاں نال میرا ادھار چلدا رہندا ہے۔ مختار احمد میں اپنے مقدر تے ناز پیا کر دے با میرا پیسہ رسول نے قبول کیتا ہوا ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں مگر کسی کو نہیں آکھیا، میں نوں آکھیا تو جا کے دے آؤ، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں نا جو رسول دی نظر بھی چاہتے ہیں، دعا کرو اسی بھی رسول دی نظر بھی چاہتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، مواجہ شریف سے آیا، ہاتھ جوڑ کے تیرا منگتیاں نو نوازن والے فقیر دعا دے رہے ہیں، صدا وصدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ، صدا وصدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا تکبیر، رسالت، تحقیق، حیدری، علماء اہل سنت۔ تو پہلی دعا تے ایک کرو پر رسول دی نظر بھی چاہ جائے، دوسری دعا ایک کرو رسول ساڈا پیسہ قبول کر دے، لوگاں کو بڑا پیسہ ہے پر شادیاں تو لٹایا جاتا ہے، جہاں پیسہ رسول قبول نہ کرے نا تے پھر 2-2 ارب پیر شادیاں تے لاندے نے مگر قبول نہیں ہوتا۔ چند دن پہلے میں پہ پڑھتا سا 2-3 دن ہوئے 16 کروڑ کی صرف سجاوٹ کرائی ہے شادی دے کسی امیر آدمی نے، یہ پیسہ رسول قبول کیتا ہوئے گا، اور جنہاں دا ہجڑیاں تے لٹ جانتا کیا وہ پیسہ رسول قبول کر دے گے؟ اور تو یہ سوچ تیرا کتنا پیسہ رسول نے قبول کیتا ہے، اور میرے بھائی کبھی سوچنا کبھی رب کوئی اپنا بندہ تیرے کوئے تے بھیجیا جنہوں تو پیار نال چاہ دی پیالی پلائی ہوئے، کسی رب دے نام تے منگیا ہوئے تو ہس کے دیتا ہوئے، ساڈا تے مزاج ہی بدل جاندا ہے، یہ کیوں پیا منگدا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں شکر کر رب دا، اس نے کسی نو منگدا بنا کے تیرے کول بھیجیا، تینوں منگدا نہیں بنایا، تے شکر کیتا کر اس رب دا، دیتا کر تے مہربانی کر کے رب دا شکر ادا کر کے دیتا کر۔ تے جدوں بندہ رسول دی نظر نہیں چاہ جاوے نا تے پھر ضروری نہیں بہتے کوئی پیسہ بھی ہوئے۔ بغداد دی گلیاں وچ نا جو بندہ پھردا سی وہ شبلی کیا جاتا سی، تے لوگ انہوں پاگل کہتے ہیں، تو بغداد کے علماء کوئی محفل وچ نہیں بیٹھتے تھے، لیکن ایک دن بغداد دے بہت بڑے عالم ابو بکر مجاہد کی محفل لگی ہے نا تے شبلی آ گیا محفل وچ، تے جدوں شبلی محفل وچ آیا نا تے علماء نے رنگ ہی عجیب ویکھیا، ابو بکر مجاہد نے خطاب ہی چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے تے اپنے ممبر تو اتر کے نا تے شبلی نو جفا پا لیا،
متھے تے پیار کیتا، انہوں اپنے نال ممبر تے بٹھایا کہ جب تک شبلی بیٹھا انہوں نے تقریر نہیں کی تھی۔ شبلی اپنی مرضی نال جب اٹھ کے چلے گئے نا کہ انہوں نے خطاب شروع کیتا کہ شاگرداں آکھیا حضور انہوں تے پاگل سمجھنے آسی تو تسی اس واسطے اتنی مہربانی کی تھی؟ اور فرمایا میں نے تے راتی پتہ چلیا جنہوں اسی چنگا سمجھتے ہیں رسول کی نظر بھی تھے، جنہوں اسی پاگل سمجھتے ہیں رسول کی نظر بھی تھے۔ انہوں نے کیا سامنے رسو کیا میں راتی خواب دیکھیے حضور کی محفل لگی ہے، صحابہ بیٹھے نے، تابعین بیٹھے نے، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے نے، حضور خطاب کر رہے ہیں، ممبر تے آقا بیٹھے نے تے اچانک شبلی حضور کی محفل بھی بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء میں دیکھیا کہ واسطے رسول اللہ نے ممبر چھوڑ دو، میں دیکھیا ابو بکر عمر عثمان بیٹھے نے، غوث اعظم بھی بیٹھے نے، پر مصطفیٰ کریم نے اٹھ کے نا پیار دے متھے تے کیتا کہ کملی والے نے اپنے نال ممبر تے بٹھا لیا شبلی نو کہ آقا کریم نے نال گلاں کرتے رہے ہیں، پھر اٹھ کے چلا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کی تھی کریم آقا اسی کیوں پاگل سمجھتے ہیں، تسی اتنی عزت دیتی؟ حضور نے فرمایا پچھلے 80 سالاں تو کم ہی ہے جب بیا کرتا ہے محمد اپنی نظر میں رکھیا ہو جائے، کام بھی ایسا پیا کرتا ہے، میری نظر بھی جچ گیا ہے، میری نظر بھی پسندیدہ ہو گیا ہے۔ او کوئی ایک یا کام کرو، اسی تی امیران خوش کرتے رہتے ہیں نا میرے بھائی، نا نا امیران چھوڑ، غریب دی فکر کر، کیونکہ امیر تے راضی نہیں ہوتا، تو ہمیں 50 قسم دے کھانے پکا کے دینا کہ ہر طرفوں نمک مرچ کی طرفوں کھانا پورا ہوئے کہ انہاں نقص پھر بھی کرنا ہے، جنہ نکلیا تو انہیں آخرا بوتل 2 نمبر ڈکار نہیں سی آیا، یعنی مزاج ایسا بن گیا نا انہاں نقص کرنے کہ 15 قسم دیا ڈشاں کھوانا انہیں خوش نہیں ہونا، کہ کدی آزما کے ایک چائے دی پیالی تے 2 بسکٹ بیٹھک دے ٹیبل تے رکھ کے نا تے محلے تے کسی غریب نو پکڑ کے لیا، جس صوفے تے تو امیر نو بٹھایا سی ذرا انہوں بٹھا کے چاہ پلا، ہفتہ او دے پیر زمین تے نہیں لگن گے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے نے غریب نو تو خوش کر دے، روزے وچ نبی تیرے تے خوش ہو جائے۔ اصل میں نا سارے مزاج الگ ہو گئے، اسی یار کی نظر وچ آن کی کوشش نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑیاں منتا منیاں نے، مگر زیارت نہیں ہوئی۔ منت منن تو کوئی منع نہیں کرتا، قرآن نال بھی جائز ہے، حدیث نال بھی جائز ہے، لیکن جیڑی گل میں سمجھانا چاہتا ہے نا اس پہ بھی غور کرو۔ پنجابی والا کہتا ہے لکھاں منتا منیاں پر لا حاصل، ایک منت کی تھی من یار گیا۔ لکھاں منتا منیاں پر لا حاصل، ایک منت کی تھی من یار گیا، ایک مسئلہ زیر زبردستی جڑا سمجھ گیا لب پار گیا۔ تو منتا دے من لیا میں اگر بیدار نہیں ہویا، پھر ذرا اپنے اندروں انا دا پت گرا دے، اپنی اکھاں چورتاں دے جلوے نکال دے، کناں مگاریاں تو پاک کر دے، دل دی مسند صاف کرتا جدہ مسلح بچا، درود پڑھ کے تے نبی دی منت کر کے کہہ دے بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت امام الانبیاء نے فرمایا پچھلے 80 سالوں پہ کام پیا کردا ہے تے میری نظر بھی آیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ کی کردا ہے؟ خواب بھی حضور نے فرمایا ادا کم میں جدوں بھی فرض نماز پڑھتا ہے نا تے فرضاں دا سلام پھرن تو بعد سورہ توبہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ کے تے پھر 3 واری کہندا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد،
صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ لفظ کہنے میں اتنے پسند نے نا، میں میری آنکھاں تلاش کر دیا نے کدوں شبلی میرے تے درود بھیجے نے۔ تو کوشش کرو حضور کی نظر بھی جاؤ، تہاڈا پیسہ نہ حضور قبول کر لے، تہاڈے گھر تے مصطفیٰ دی نظر ہوے۔ کوئی بندے ایسے ہوندے نے جنہاں مل حضور اپنے غلاماں نوں بھیج دے، تو ایسا بندہ بنو کہ حضور راضی ہو، اور ایسا بندہ بنو کہ تہاڈا رب نال تعلق ہوے۔ اج تو ساڈا تعلق ہے بلا بڑا کمزور ہے، اج سب اللہ تے ایمان نہیں، دولت تے ایمان۔ اسی اپنی اولاد نوں نا انگریزی کیوں پہ پڑھانے، انگلش کا مضمون پڑھانے واسطے 10,000 فیس دینی پوے تے اسی بڑے خوش ہو کے دینے ہاں، تے مولوی صاحب کبھی 500 بھی آکھن نا میں قرآن پڑھانا دا لینا تے موت کیوں پہ جاندی۔ حالانکہ آکسفورڈ دیاں 20 ڈگریاں بھی لے لین تے پر سورہ فاتحہ کی ڈگری دا مقابلہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ وہ بھائی قرآن کی ڈگری نہ کوئی ڈگری مل سکتی ہے، اس واسطے کہ ساریاں ڈگریاں باہر رہ جانے گیاں، قرآن کی ڈگری قبر میں نال جائے گی۔ لیکن اساں اپنی اولاد کو کبھی اچھا قرآن پڑھانے کا اہتمام کیا۔ امام جعفر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی، اور خواب میں نا قبرستان ہے اور مردے قبرستان تو نکل کے پھر رہے ہیں، کوئی ادھر گیا پھر رہا ہے، کوئی گمی ہوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ کہ میں بڑیاں وعدہ دیتیاں کسے تیری گل سنی نہیں، اور تلاش کرنے میں جتنے مگن نے۔ فرماتے ہیں میں دیکھیا ایک بندہ اپنی قبر تے نا ایک مردہ بیٹھا ہے، بڑا حشاش بشاش، بڑا مطمئن۔ فرماتے ہیں میں انہیں کوئی چلا گیا، سلام کیتا، انہیں جواب دیتا۔ میں کیا مردیاں کی ہو گیا، انہیں کیا کہ یہ تلاش پہ کرتے ہیں شاید کسے گزرن والے نے پل پڑی ہو گئے تے ساڈا کام بن جائے، شاید فاتحہ کا ثواب مل جائے تو کام بن جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پوچھیا تو بڑا مطمئن بیٹھے، تو نہیں تلاش کرنا؟ انہیں ہس کے کیا کہ میں نے لوڑ نہیں تلاش کرن دی، میں قبر وچ ہوندا نا تے فرشتے سونے دے تھالاں وچ میرا حصہ رکھ کے میں نے قبر وچ دے دے، میں نے قبر وچ مل جاندا ہے۔ تو میں کیا انہاں نوں نہیں ملدا، تینوں کیوں ملدا ہے؟ تیرا پروٹوکول دی وجہ کی ہے؟ انہیں سینہ چوڑا کر کے آکھیا پروٹوکول دی وجہ یہ بھی جڑا پتر چھڑ کے آیا نا قرآن دا حافظ بنا کے، قرآن کو پڑھدا ہے ثواب مینوں مل جاتا ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر باپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، پتر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو جس آدمی نے جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے نا، تو لاک ڈاؤن 6 مہینے گزرے تو پھر جب آسانی ہوئی اور اس کے اندر تھوڑا سکون آیا اور محاورت کا سلسلہ شروع ہوا، تو چکوال کے قریب ایک جگہ تے چیلم کی محفل واسطے میں تو جانا پیا۔ تو ایک دوست جو میں لے کے جا رہے سن، جنہاں کا پروگرام سی، بہت ماشاءاللہ مالی حساب سے بڑے مضبوط آدمی نے، وہ میں نے کہنے لگے، میں انہوں کو پوچھا جی تہاڈا بڑا بیٹا جس نے میٹرک پاس کیتا ہے وہ کی کر رہے ہیں؟ بڑا ذہین بیٹا ہے۔ انہیں کیا کہ میں اپنے بیٹے نوں نا دعوت اسلامی کے مدرسے داخل کرا دیا اسلام آباد۔ میں کیا جی ہوتا کہ تسی کہتے سو میں انجینئر بنانا میرے کافی عرصے تھے، انہاں کیا جی لاک ڈاؤن میں کہ واقعہ یہ گیا ہو گیا وہ میرا سارا نظام ہی بدل گیا۔ کہنے لگا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، میں کیا جی کی ہو جائے توجہ میرے والے۔ انہیں کیا کہ جب علماء نے کیا نا وہ آزانہ دیو، مقام دیا چھتاں تے چڑھ کے آزانہ دیو تاکہ بیماری دور ہو گئی۔ تو میں اپنے پتر کو جو میٹرک پاس سی اور انہیں فرسٹ ڈویژن بھی پاس کی تھی، بڑا لائق انگلش فر بولتا سی، میں کیا آزان دے تے سیٹ جو کہا کہ کہتا ہے یہ نہیں ہوگی، کہتا ہے کہ نماز کا وقت آیا نا تو میں سوچیا گھر بھی کیا جماعت کرا لئیے، مسجد بھی ذرا مشکلات میں، تو میں کیا اقامت پڑھوں نے کیا کہ نہیں ہوگی۔ تو کہتا ہے میں راتی بستر تے لیٹیا تے میرے ضمیر نے جھنجھوڑ کے آکھیا جنوں تیرے جوندیاں اذان نہیں ہوندی تیرے مرد تے جنازہ آئے گا۔ کہتا ہے میں رات اس فیصلے نال گزار دیتی با ہن لاک ڈاؤن ختم ہویا نا تے انگریز دے کالج تو کٹ کے تے محمد دے مدرسے پا دے۔
کہ نا بعض دفعہ کوئی بیماری صوفیاء فرماتے ہیں جیڑی تکلیف تک رب دے نیڑ کر دے وہ بڑی بڑی رحمت ہے جیڑا دکھ تینوں رب مصطفیٰ کی غلامی کے لے آوے اس کو بڑی رحمت ہی تیرے واسطے کوئی نہیں اور تیرے گھر دولت کی بارش اگر تینوں خدا تو دور کر دے تو اس کو بڑا عذاب بھی کوئی نہیں اسی اللہ نال کتنے وابستہ ہوں رسول اللہ نال کتنے وابستہ ہاں اور قرآن نال کتنے وابستہ ہاں جدا اللہ کے بھروسہ ہوتا ہے نا پھر اس کا نظام بہت بہتر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والو اللہ کو ڈرو کہ سچ بولو اگر اس بات پہ غور کریے کہ نہ ایمان کی کو مضبوطی نظر آ رہی ہے نہ اللہ کا ڈر نظر آ رہا ہے اور نہ ہی سچ نظر آ رہا ہے اور میں بڑی معذرت دینا ہوں علی کا بیٹا ہے حق بات کہنے لگیاں کبھی گھبرایا نہیں لیکن میں علماء اور خصوصاً نقیبہ کولو اور نام خانہ کولو نا بڑی معذرت کر کے ہاتھ جوڑ کے گل کرن لگا ہے اس وقت جھوٹ زیادہ سازش کہنا کے بولے گا محلے کا تہجد گزار بڑھا اگر وہ جیب وچ پیسہ نہیں تے انہوں کسی عاشق رسول نہیں کہنا ان کسی نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پائی ہوئے تے داڑھی منا کے آیا ہوئے ہاتھ میں دتی لے کے آتے جائے وہ بہت بڑا عاشق رسول ہے نہ کھانا ہو اتنے شعر نہیں ہوتے جتنے امیراں دے نہ یاد کیتے ہوتے یہ شعر فلاں دے نام یہ فلاں دے نام کیوں ایسا جو نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے نہیں جو مرید بن کے بھی قابل نہیں مگر پیر بن کے بیٹھے ہیں تے اسی غوث الریاض کو تھلے گل ہی نہیں کرتے کیوں انہوں نے مرید کے بیٹھے ہیں پیسہ کے لگا تو انہاں چیزوں کو باہر نکلو میں نے ایک خطاب دے دیا تے کہنے لگے کہ اتوں دے بڑے تاجر بیٹھے ہیں کہ وہ ذرا خوش ہوتے ہیں تعریف کرو گے انہوں نے ہٹا بھی نوٹاں دیا دچیاں اسے انتظار بھی ہوندیاں نے میں کیا کوئی اور بندہ پھد کے لیا میرا یہ مزاج نہیں میں ایک ہی ہاتھ ویکھیا ہویا ہے جہدے ہاتھ وچ رب نے خزانے ساریاں دیاں چابیاں دتیاں ہوئیاں میرا ایمان اور بات ہو گیا میں مصطفیٰ نالی تعلق رکھنا ہے چودھری روتے بیٹھے نے میں مولوی روندہ نہیں کے بیٹھے اس واسطے کے لوگ مانتے ہیں دولت پہ یقین ہے پیسہ میں کہنا ہے جتنا پیسے پہ یقین کرتا ہے نا بھائی اوکھے ویلے کم آئے گا اتنا رب پہ یقین کر لے اوکھا ویلے نہیں آنے بس تیرا مزاج ہی ہونا چاہیے کملی والے نہ رابطہ ہوئے اگر کوئی مشکل آ بھی جائے کہ تو کہہ دے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی جو کرے پہ نہ ڈال چھڑکیاں جائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اچھا جی تعلق رابطہ نہیں ہونا چاہیے میں ایک واقعہ بیان کر رہا آج تو نا 15-18 سال پہلے ایک بندے کا ایک واقعہ کہ انہیں تعلیم کی ہے بڑا امیر آدمی ہے کہنا ہے کہ واقعہ نے میں ملا کے رکھ دیتا کہتا میں نے رات کو نا بے چینی پڑ گئی تو میں سوچیا کہ نیند نہیں پڑی ہوتی صبح فیکٹری کے معاملات نے تو جا کے نا کوئی میڈیسن لے کے آنے یا تو گولی کھا کے سو جاتا ہوں کہتا میں گاڑی نکالی تو بازار پر جا رہا سا تو محلے کی مسجد کا دروازہ کھلا سی اور جب میں تو گزرن لگا نا تو میرے دل نے آکھیا بریک مار نکل بار گڑی جو سنے ہیں دوائیاں وہ سکون نہیں دینیاں جو رب دی بارگاہ کی دیتا سجدہ سکون دے تو میں نے گڑی پارک کر کے آیا وضو کر رہا سا نا تو میں وہ مسجد کے حال وچوں سسکیاں دی آواز آ رہی سی کوئی رو رہے کہتا میں جلدی نہ وضو کر کے نا تو میں مسجد کے حال وچ آیا اللہ اعلان کی تو پھٹے پرانے کپڑے تھے مزدور نظر آ رہے ہیں بڑا قطع دے نال تے سجدے پہ کے رو رہے ہیں میں اودے کول بیٹھ گیا معلوم کرانا دی گل کی مسئلہ کہندے انہیں سجدے تو سر چکیا نا تو میں کیا کون ہے کیوں پیا رہا میں کہتا کہ مزدور ہوئی
بیوی بیمار ہے، ڈاکٹر نے نا علاج واسطے 10,000 مانگے تو میرے کو 10 روپے بھی نہیں، امیر تے اپنا بوا نہیں کھولتے میری گل سننے واسطے تے رب دا تے 24 گھنٹے کھلیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی اے میرا جملہ یاد رکھنا تے میری گل یاد رکھنا، کبھی امیر نال منہ ماری ہو جائے تے کر لوی غریب نال نہ کرے، امیر نال پنگا پہ جائے تو لے لوی غریب نال نہ لوی، کیونکہ امیر تھوڑا ہویا نا تے تھانے دار بھی سن لوے گا، زیادہ ہویا تے ڈی سی سن لوے گا، بہت امیر ہویا تے وزیر بھی سن لوے گا، زیادہ پیسے ہوئے تے بادشاہ بھی سن لوے گا، پر غریب دی رب تو بغیر کسی نے نہیں سننا۔ تے ڈر اس وقت کو کہ غریب جھولی ہٹ کے نا رب سامنے تیرا نام لے کے جے رو پیا تے تیرا کھ نہیں ہو رہنا۔ تو غرباں نال پیار کرو، اللہ اکبر کبیرہ، کہتا ہے جی رب تو علاوہ سنتا جی کو نہیں سکے۔ میں عرض کر رہا سا مالک مہربانی کر، وہ کہتا ہے میرے دل نے مینوں آکھیا پر لگتا ہے ثواب اج تیرے کھاتے، کہتا میں بٹوا نکالیا 10,000 نکال کے وہ ہاتھ رکھے تے نال ہی اپنا وزٹنگ کارڈ نکالیا تے نکال کے نا میں کیا میرا کارڈ رکھ لیا، جدوں لوڑ پئی تے آ جا بھی تیری مدد کر دیاں گا۔ وہ کہتا ہے میں تے حیران ہو گیا، وہ جدوں اس پیسے جیب وچ پا کے نا تے میرا کارڈ پڑھیا بھی نہیں تے مینوں واپس دے دتا، با کارڈ اپنا کول رکھ، مینوں تیرے کارڈ دی لوڑ نہیں، میں کیا رکھ لے لوڑ پئی تے آ جا بھی میرے کول۔ انہیں کہا بابو تیرا پتہ تے تاں رکھانا کہ رب دا بھول گیا ہوگا، میں 2 باری تیرے کو لاواں گا نا تو تیسری باری نوکر کو آکے گا کہہ دے صاحب میٹنگ وچے بھائی نے تے روز دا مزاج بنا لیا، روز آ جاتا ہے منگن، میں تیرے کو نہیں آواں گا۔ میں جدوں بھی رب کو لایا نا او بابو میں 2 منٹ صرف سجدے وچ سر رکھنا، سر جھکنا، انہیں بندہ کوئی پایا ہوتا ہے میری مدد واسطے، انہیں انتظام کر دیتا ہوتا ہے، اور جدوں میں لے کے جاویں نا مسجد دے بوئے تو باہر قدم باندھ جاتا ہے، وہ دل وچ پہلے مینوں کہہ دیتا ہے آنا نہ چھٹی میں دینا نہیں چھٹا تیرا کرم جو شاعری مغار ہو جائے، گدائے خاک نشین تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ تو تیرا تعلق کے باللہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، زمانہ ہل جائے مگر تیرے عقیدے وچ نہ ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے، تیرا رب تے یقین ہونا چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں میں طلب حدیث بھی جا رہا سا، وہ ایک گاؤں کو لوگ گزر رہا سا، رات رہ گئے تو پہلی دفعہ ایسے علاقے جو گزر رہا سا رستے کا بھی نہیں سی پتا، تو میں سوچیا رات اتنی گزارا، اس گاؤں کی مسجد کھلی سی، اس دور میں نا 2 پناہ گاہ ہوندیاں سن، یا مسجد یا قبرستان، کہتے ہیں مسجد بھی میں عشاء کی نماز پڑھی، میں لیٹ گیا، ادھر جڑے مولوی صاحب سن نا انہوں نے کیا کہ مسافر میں مسجد بند کرنی ہے، میں کیا کبھی بند ہوئی نہیں، انہیں کیا کہ آپ کرنی ہے، میں لیٹ گیا، انہیں میں پیر تو پکڑ کے گھسیٹ کے نکالیا مسجد، فرماتے ہیں میں دروازہ جب مسجد کا بند ہویا نا تو چند قدم چلے گیا تو ایک حمام نظر آیا، حمام ساری رات کھلے رہتے سر اس دور کے اندر، تو میں حمام بھی جا کے بیٹھا تھے، میں بہتا گیا کہ حمام نے مالک نے آکھیا کہ مسافروں تسی نکلو، میں آج حمام بند کرنا ہے، میرا کوئی کام ہے، انہیں حمام بھی بند کر دیا۔ فرماتے ہیں بڑا پریشان، کوئی جاننے والا نہیں، اتھوں کا کوئی شاگرد میرا نہیں، تو گلی کھڑا ہو گیا، میں چلو رات تھی گزارا، کہ میں نے کسی نے چلن دی آواز سنی، وہ قدم چک کے رکھتا ہے تو زبان نال کہندا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر قدم تے پڑھتا پیا استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں میرے قریب آ کے انہیں سلام کیتا، میں جواب دیتا، پوچھتا ہے مسافر ہو، میں کیا ہوں، کیوں کھڑے ہو، میں کیا رات گزارنی، کہتا جی میرا تندور ہے، میں نان بھائی آ جاؤ میرے کو، اور مزے کی گل یہ نا
جو دولت ودتی ہے نا دل تنگ ہوتا ہے، جو غربت ہوتی ہے رب دل وچ امیری دے دیتے ہیں۔ غریب کا گھر کوئی بندہ مہمان بن جائے نا تو غریب کو چاہ چڑھ جاتے ہیں۔ جو دنیا کی دولت میں کمی آتی ہے نا رب دل کی سلطنت بڑی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے لے کے چل پیا استغفر اللہ کر رہا ہے، استغفار پیا کرتا ہے، تو نے میرے واسطے روٹی پکائی تو روٹی پکانے کا بھی استغفار، انہیں روٹی اور پانی میرے سامنے رکھیا نا تو بیٹھ گیا تو کہتا ہے کہ مسافر کھا۔ فرماتے ہیں میں آخیا روٹی بعد کھاواں گا، ایک گل تے دس تو اتنی استغفار پڑھنا ہے تینوں ادھا کوئی صلہ بھی ملے، اتنی آپ چلو معافی منگنا ہے تینوں کوئی اجر ملے۔ انہیں ہس کے آخیا مسافر کی پوچھنا ہے جدوں کا یہ وظیفہ شروع کیتا ہے نا کم اڑیا نہیں کوئی نہیں۔ میرے دل میں جتنیاں خواہشاں سن سوائے ایک خواہش کے ہر خواہش پوری ہو گئی، لیکن میں نے رب تے یقین ہے جیڑی نہیں ہوئی ہوئے بھی ضرور۔ آپ فرماتے ہیں میں کیا میں پوچھ سکتا ہے جیڑی پوری نہیں ہوئی ہو کیڑی؟ انہیں کیا بھی کوئی چھپان والی نہیں۔ میں سنے ہیں بغداد وچ ایک عالم دین رہندے نے انہاں نوں احمد ابن حنبل کیا جاتا ہے۔ میں سنے ہیں اس جڑے نے قرآن پیچھے بڑیاں مارا کھا دیا۔ میں سنے ہیں وہ اتنا عظیم ہے امام شافعی دے ول رسول اللہ دے سلام پہنچاندے تھے۔ میں سنے ہیں وہ دا کرتا دھو کے تے امام شافعی پیندے نے۔ کہ میں کئی باری دعا کی ہے ربا غریب بننا ہے میں بچیاں دا پیٹ پالا یا بغداد جاواں کہ کدی مہربانی کرنا کوئی اے جیا موقع لے آ وہ بھی اتھے آ جاوے تے میں وہ زیارت کر لواں۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان سا مسجد دے امام دے رویے تو حمام والے دے رویے تو، لیکن انہیں ایک گل کی تھی نہ تے میری ہنسی نکل گئی۔ انہیں آگیا کیوں پہ ہنسنا ہے تو؟ فرمایا میری ہنسی تاں نکلی ہے میں نے ہن سمجھ آئی ہے کہ سارے ہوئے رب بند کیوں کروائے ہیں؟ اچھا سارے دروازے رب بند کروائے؟ کہنے لگا کی مطلب؟ فرمایا میں احمد ابن حنبل تیرے استغفار کی طاقت آج میں نے گھسیٹ کے تیرے تک لے کے آئی۔ تو جڑا رب نال یقین رکھے ہے نا تے تعلق رکھے ہے، علماء فرماتے ہیں تو رب نال تعلق پکا کر، امیرہ کولو کٹ کا اسیاں رحمتہ رب کنوں پکڑ کے تیرے گھر لے کے آئے گا۔ صدا بن جا ایک دی ہو ایک در دی ہو ایک در تے رو ویلی نہ ہو۔ تو پہلی بات رب دے بڑی، دوسری بات رسول نال تعلق ہونا چاہیے۔ آقا کریم نے جو سانوں دیتا ہے کیا آسان لیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتا ہے میرا یار جو دے دے انہوں لینا ہے، جس کو منع کرے اس کو رک جانا ہے۔ اور اسی اپنی آپ کو حضور کا غلام کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کون ہوتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا مومن خالص سونا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مومن خالص سونا ہوتا ہے جنہوں جتنا گرم کیتا جائے نہ رنگ بدلتا ہے نہ وزن کرتا ہے۔ مومن خالص سونا ہوتا ہے کیونکہ جس سونے کو گرم کیتے ہیں رنگ بدل جائے وہ خالص نہیں ہوتا، تو جس سونے کو گرم کیتے ہیں وزن گھٹ جائے وہ بھی خالص نہیں ہوتا۔ خالص سونا جتنا مرضی گرم کرو رنگ بھی نہیں بدلے گا تو دا وزن بھی نہیں گھٹے گا۔ مومن ہوندے ہی ایسا ہے انہوں جامعہ نظامیہ پہ کے پڑھانا پڑے تے تامی ہسدا رہے، فیض آباد بسانا پڑے تے تامی ہسدا ہی رہے۔ اور دیکھو نا قرآن کی کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، گل سیدھی کرنی ہے تے کھری کرنی ہے۔ اساں کے پالش رکھی ہوندی اور بندہ امیر ہوئے تے پالش تھوڑی دی زیادہ لانے ہیں لفظاں لگے تے تھوڑا زیادہ امیر ہوئے تے پھر تے پتہ نہیں چلدا با
بعض بندے اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خالی محفل میں پیر نہیں پھتے باقی رہتا کچھ بھی نہیں. انہیں گنا تو باہر آؤ. میں اکثر کہنا ہے کہ یہ نوٹ بات کے بیٹھی ہوتے ہیں نا محفل میں فرعون بن کے ٹوپی سر دے کوئی نہیں تو دولت کا نخرہ ہے. میں کہنا ہے محفل میلاد کا تقاضا یہ ہے امیر بھی محمد کا غلام بن کے بڑے غریب بھی محمد کا غلام بن کے نکلو یا چیزاں تو بعد. آج اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی دولت کے مان کر کے ہوتے ہیں. کبھی مصطفیٰ کے غلام بن کے آئیے تو پھر دلوں کے اندر خیرات بھی لے کے جائے. محفل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی دولت کو نکل اور تم اپنے دامن بچھا کے مانگو. حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. حضور دیں گے ضرور دیں گے. اچھا جی سچ کیسا ہونا چاہیے؟ وقت کا حکمران سلیمان بن عبد الملک ایک دفعہ نا حج کرنا آیا. حج کے موقع پہ جب مکہ پاک پہنچیا تو کہنے لگا مکہ پاک دے علماء کو پوچھتا ہے بات کتنے کوئی ایک یا بندہ بھی ہے جنہیں حضور دے صحابہ کو ویکھیا ہوئے. کوئی تابعی اتنے ہے موجود ہے. انہاں دسیا جی ایک ہی بزرگ رہ گئے نے ابو حازم نام دے. لیکن پورے مکے کے علماء تو ملن آئے ہیں وہ نہیں آئے. تو کہنے لگا جی انہوں نے بلاوا کراتے ہیں کہ میں کچھ سوالات میں کرنا چاہتا ہوں. میں انہوں نے زیارت کرانا پیغام بھیجا لیا کہ آپ تشریف لے آئے. تو سانا ہر سوال اور جواب سن رہے ہیں. میں موجودہ دور میں شعر بھی کام پڑھنا ہے طرز بھی کام لانا ہے. لیکن میں نے علامہ صاحب نے کیا سی کہ نجیب الرحمن صاحب نے کیا سی وہ تھوڑی یہ سر لگانی ہے. ویسے تو میں نے پتا ہے نا سر لا لا کے جڑا مسلک کا بیڑا غلط کیتا ہے وہ بھی سامنے پتا ہے. اس سر کا نقصان ہی ہو جائے بس سر والے جاہل ممبر کے وارث بن گئے رہتے شیخ الحدیث انہوں نے کوئی لگن دینا. دفعہ تن یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی. اور پتا کہ کچھ نے امام جلال الدین رومی کی طرف ایک جملہ منسوخ کیتا ہے. آپ کا ہے کہ سبحان اللہ. اگر آپ کا نہیں کہ جملہ جنہیں بھی کیا انہیں حد کر دیتی ہے. کہتا ہے ہزار عالم کے مرن نال دین کو نقصان نہیں پہنچتا جو ایک جاہل کے ممبر کے بین نال نقصان پہنچتا. آج کے گدی بھی جاہل طور پہ ممبر بھی جاہل طور پہ ناخان وہ بھی اللہ ماشاءاللہ. ایک دور سی جب اعظم چشتی جیسے ناخان ہوتے سن. ایک دور سی جب محمد علی ظہوری قصوری جیسے ناخان ہوتے سن. ایک دور سی جب منظور کونین جیسے ناخان ہوتے سن. 5 منٹ گزرتے سن لوگوں کے ذہن مصطفیٰ کے مدینے کے سامنے کھڑے کر دیتے سن. لیکن یہ جنہ دین پڑے ہوگا سن. اعظم چشتی در سے نظامی فارس ہیں عالم سی آدمی. تو میرے بھائیوں آج کی اسی سانو سوچ ہی نہیں نا بٹ جنہیں کو نام سن رہے ہیں انہیں احمد رضا کا کولو فیض بھی لیا کہ نہیں لیا. پیر میر علی شاہ صاحب کا اندازے جو شعر لکھن کے انداز نے انہوں نے اپنایا کہ نہیں اپنایا. ایک دن انڈیا کا گانا آگے تو دوسرے دن اسی طرح سے نعت لکھی ہوئی. اور اس موجودہ دور میں بھی لوگوں نے کہہ گیا کہ لگیاں نے موجہ ہونے لائی رکھنی سونے ہاں. وہ سانو بھی تو دسو کیڑیاں موجہ لگیاں نے. دین پیا لٹتا ہے کہ مصطفیٰ کے خاکے بڑھائے جا رہے ہیں اور اتنے جناب پہلے داروں جیل بند کیتا جا رہا ہے موجہ لگیاں نے. اور نکلو ہی نہ چیزاں تو بعد اپنے علماء کو اتنا مضبوط کر دی. اور جڑا علماء کو بیٹھی ہوگی میرے محمد نے دین کا چوکیدار بن کے نکلنا چاہتا. تو ابو حاتم آئے نا تو سلیمان بن عبد الملک نے نا اپنے نال ممبر پہ بٹھایا جو تخت سی ادھر پہ بٹھایا. تو کہتا ہے جی پہلے یہ دسو تسی ملن کیوں نہیں آئے. میں تو بادشاہ پوچھتا ہے ملن کیوں نہیں آئے. ابو حاتم کہتے ہیں میں تمہیں جانتے نہیں تو ملن کیوں آتا. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. بادشاہ سمجھ گیا وہ ایک خراب بات ہے. کولو قولن سدیدہ والا بات ہے. یہ سچ بولن بات ہے. انہیں کیا جی چلو میں میرے سوال کرنے نے نہ کرا. پہلا سوال ہے کہ سانو موت کو لو ڈر کیوں لگ رہا ہے. سانو موت کو لو
آپ نے فرمایا سوال غلط کر رہے ہیں، موت بولو تینوں ڈر لگتا ہے مینوں نہیں لگتا، تینوں ڈر لگتا ہے مینوں نہیں لگتا، اس کیا کہ مینوں کیوں لگتا ہے تو تانوں کیوں نہیں لگتا؟ فرمایا تو دنیا آباد کیتی اسا مصلا بچھا کے آخرت آباد کیتی، جہاں گھر آباد ہوگی نا وہ ویرانے چ نہیں جانا، جہاں ویرانے چ رہ کے اتنے آبادی کر دے وہ کہتا ہے کدو موت آئے جمع مصطفیٰ انتظار پہ کر دینا، انہوں نے پتہ ہے نا فرشتے روح نکالنی ہے تو پہلے کہنا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ حال دے گھر پہ نائے جانے نے بشارت سنائیاں کر دیا۔ تو نے کیا کہ جیڑا آخرت آباد کرتا ہے نا وہ نہیں ڈرتا، جیڑا دنیا آباد کرتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا یہ دسو کوئی طریقہ ہے کہ میں پتہ چل جائے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بڑا سوکھا ہے کہ فکر والی تے گل ہی کوئی نہیں، پتہ چل جائے گا تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، پر سارے کو کوئی 5000 دا لفافے میں نوٹ پا کے دے کے پوچھے جی اسی جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، یہ جہنمی آپ ساتھ نوٹ واپس کر سکتے پھر تو پکا جنتی ہے، جتنا نوٹ بڑھا اتنی جنت زیادہ، سارے کو ایسا ٹکٹ جنت کی جیب بھی پائے ہوتے ہیں نا، جہاں اس کے پیسے دے کے وہ جنت ہیں، اور نہیں میرے بھائی نہیں قولوا قولا سدیدا، انہیں کیا کہ میں جنتی یا جہنمی پتہ کیوں لگے؟ فرمایا کہ تو بندہ شیشہ دیکھتا ہے، اس شیشے سامنے جو آگے شیشہ وہی دستا ہے، کالا بندہ جائے تو انہوں چٹا تو نہیں دکھائے گا، چٹا جائے تو انہوں کالا تو نہیں دسے گا، شیشہ جھوٹ نہیں بولتا، تو شیشہ آج جائی ہوتا ہے جیڑا ہوتے سامنے کھلو جائے انہوں بھی دکھائے، امیر دے شیشے اگے غریب کھڑا ہو جائے تو غریب بھی دکھائے گا، غریب دے گھر کے شیشے اگے امیر کھڑا ہو جائے تو امیر ہی دکھائے گا، سونے دے شیشے اگے کوجا کھڑا ہو جائے گا تو کوجا ہی دکھائے گا، مگر ایک شیشہ ہے جنہیں باقیاں کسی نے نہیں دکھایا، بس جنہیں پہلے دیکھے یا سے انہوں نے دکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے وصال تو بعد نہ دل پریشان رہنے لگ گیا، ایک دن نا میں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کیا اماں جی آج دل بڑا اداس ہے، آج سکھ متران دی بدیری جی، آج آقا نو ویکھن دینا بڑا دل پیا کرتا ہے کہ مائی صاحبہ کوئی طریقہ ہے میں آقا کو ویکھتا ہوں، مائی صاحبہ کہتے ہیں بیٹا بیٹھ جائے اندر گئیاں نا کہ وہ شیشہ چک کے لے آئیاں جنہیں بھی حضور اپنا آپ دیکھتے سن، وہ آئینہ چک کے لے آئیاں، میں کیا اماں کی یہ تھی آئینہ فرمایا پتر دیکھتے صحیح جنوں میں سامنے رکھیا نا آئینے دے سامنے بیٹھا میں ساتھے بھی جو نظر رسول آ رہے تھا، کیونکہ شیشے نے بھی آکھیا اب مصطفیٰ جی آپ کوئی ہے کوئی اور ہے ہی کوئی نہ کہ ہون پھر کسی اور مصطفیٰ کو علاوہ بکھانا بھی کوئی نہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو حضرات گرامی آپ نے فرمایا میرا شیشہ کے جانتا ہے نا انہوں وہی نظر آتا ہے نا، تو اگر انسان دا بنایا شیشہ اتنا کوئی دکھا سکتا ہے تو قرآن رحمان دا بنایا شیشہ ہے، تہجد ویلے نا انہوں ذرا کھول کے دیکھی تو یہ شیشے نے دسیا نا ان الابرار لفی نعیم، تو پھر اپنے آپ میں دیکھی با ابرار میں میں نہیں آنکھیں میں تو نیکی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تیرے زبان تے درود و سلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اپنے تخت کے بیٹھ کے ظلم تے تیرا دل کرتا ہے یا مصطفیٰ کی غلامی کرن تے تیرا دل کرتا ہے؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یہ بھی سوچی کہ جو برے نہیں ہو جہنم جان کے پھر اس شیشے دیکھی میں کتنے برا تے نہیں، یہ گلنا وہی کر سکتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا کا سبق پڑے ہو، بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی نصیحت کرو، فرمایا مصطفیٰ کا بن جائے، نیکی کر، عدل کر، انصاف کر، ظلم کر نہ جانے، تو بادشاہ کہتا تسی میرے نال رہنا پسند کرو گے؟ فرمایا ہرگز نہیں، میں تیرے نال رہ کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنا، تو بادشاہ جب ایک گل کی تھی نا کہ میرے نال رہنا چاہتے ہو، فرمایا نہیں، کہ کہتے ہیں تیرے سوال موقع نے میں جاواں، تو بادشاہ کہتا ہے بے شک جاؤ پر میرے لائق کوئی حکم، حضرات گرامی ساڈے کولوں کوئی پوچھ کے تے ویکھے میرے لائق کوئی حکم، جس محفل میں وزیر آنا ہوئے نا اسے پیر بھی درخواستہ جیبا بھی پا کے آؤں دے کہ بس سین کرا سکتا، وہ مزاج بدل گئے ہیں،
وہ طریقے نہیں نے. اقبال کہتا ہے ابو علی کلندر دا مرید جا رہا سی تے گورنر دے سپاہی نے ماریا تے انہیں آ کے کہا جی مینوں گورنر مارے تے اودے سپاہی مارن تے میں تہاڈا غلام ہاں تے مینوں مار پوے. تے ابو علی کلندر نے بادشاہ کو خط لکھیا بات کیے ایام والے بدگاہ ہورے ورنہ بخشم ملک تو باقی کرے اور سمجھا اپنے سپاہی نو ورنہ شام تو پہلے حکومت کسی اور دے حوالے کر دی جائے. فقیر تو ایسے ہوتے سن. انہیں کیا کہ میرے لائق کوئی حکم اس محفل کی جان والوں حضرت ابو حاتم نے کیا میں ان جہنم تو بچا دیں. کہتا ہے میرے اختیار بھی نہیں. فرمایا پھر جنت ہی دے دو. کہتا ہے یہ بھی میرے اختیار بھی نہیں. فرمایا جا اپنا کام کر اس کو علاوہ میری خواہش ہی کوئی نہیں. اور میرے بھائیوں نا قول سدیدہ حضرت عاصم فاروق اعظم کے پوتے نہیں کعبے کا طواف پہ کرتے نہیں. اور ولید بن عبد الملک وقت حکمران طواف کیا کرتا ہے تو طواف کرتے ہیں کہتا ہے سالم میرے لائق کوئی حکم. تو آپ نے فرمایا شرم ہوندی ہے سامنے رب دا گھر ہوے تے منگا غیر کو شرم ہوندی. خاموش ہو گئے. جب باہر نکلے نا کعبہ شریف تو پھر ملاقات ہو گئی. جو کہنے لگا سالم باہر آ گئے ہو باہر آ گئے ہو ہن دسو میرے لائق کوئی حکم. تو آپ نے فرمایا دنیا دی شے دے گا یا آخرت دی شے سبحان اللہ کی دے سکتا ہے. انہیں آخیا جی آخرت دے میرے اختیار میں نہیں دنیا دی جیڑی منگو دیاں گا. آپ ہس پہ ہس کے فرمایا جا اپنا کام کر میں دنیا تے دنیا بنانے والے کو نہیں منگی تیرے کو کی منگا گا. میں تو جدوں بھی رب کو منگیا میں آخرت ہی منگی میں ایمان کے خاطر ہی منگیا. تو تعلق رب اور رب کے رسول نال ایسا ہونا چاہیے. اج سارے تعلق بڑے کمزور ہو چکے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلامہ کی فہرست پڑھو نا تو ایک نا حضرت سعد کا بولیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. سعد اپنی والدہ کے نال بڑی محبت کرتے سن. کلمہ پڑھن تو پہلے ہی عرب دی تاریخ کے بعد دستی ہے کہ جس دور میں ماں بیٹیاں جانیاں سن سعد اپنی ماں کے بڑے فرما بردار سن. راتی ماں نے آکے نا دل چڑھیا کہ سعد کہتا سی دل ہی چڑھے. لیکن ایک دن سعد تواڈے میرے مصطفیٰ کی نظر وچ آ گیا. آقا کریم نے قدماں تے گرے کلمہ پڑھیا تو کسی نے سعد کی ماں کو دسیا تیرا بیٹا تے مصطفیٰ دا غلام ہو گیا. انہیں آکیا وقتی اثر آئے گا نا میں انہوں کہنے چھوڑ دے تو انہیں چھوڑ دینا کلمہ. دسن والے نے کیا وہ گلہ ہورنے گنا میں جو تیریاں منگتا ہے اور مصطفیٰ دا غلام بن گیا ہے. اتھے تے بلال دے ہتھاں میں کل بھی ٹھوک کے بیٹھے نے انہیں کلمہ نہیں چھڑیا. اتھے تے انہیں پیرا میں میخا میں ٹھوکیاں نے انہیں کلمہ نہیں چھڑیا. پتھر رکھے گئے نے تے گلے تے تلوارہ رکھیاں گئیاں نے تے انہیں اپنے نبی دا تصور کر کے یا کیا کہ حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلات رہے لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. انہیں آکیا اچھا دسن والے نے آکیا ایک کلمہ نیٹی جلدی نہیں چھوٹتا یہ وہ نشہ نہیں کسے ترشی اتار دے. ماں نے آکیا چلو میں انتظام کر لیتی ہیں. ساتھ دیوان تو پہلے نا بار سینڈ میں تھوکتے جا کے رہے کہ بھوکا ٹال کا اعلان کر دیتا. ساتھ آئے تو ماں نے کیا با پتر نہ میں اتو اٹھنے دن کی دھوپ بھی تھے تے رات بھی تھے بارش کے اندر بھی تھے تے میں اتھی بہنے جب تک تو کلمہ نہیں چڑھنا تے روٹی بھی نہیں کھانی تے پانی بھی نہیں پینا. تے ساتھ نے آکے اما ضد نہ کر اندر چل پڑھن واسطے پڑھیا چھڑن واسطے نہیں پڑھیا. کبھی ایسا بھی آکے اب اما ضد نہ کر داڑھی رکھن واسطے رکھی ہے منان واسطے نہیں رکھی. اتھے کے رشتے والے پہلی گل کرنا با داڑھی منا دیو کہندا ہے لوگ کیڑا مشکل ہے ہونے منا کے آئے. تو سس کے خوش کر بیٹھا پر مصطفیٰ دکھی ہو گیا.
کوئی داڑھی پیا مناتا سی نا تے کسی نے آکھیا کی پہ کرتا، انہیں آکھیا اپنا منہ پیا چھلدا ہے، کوئی تیرا پیا چھلدا ہے، اس آکھیا بدبختہ رسول دا دل پیا چھلدا ہے، اس طرح تیرے منہ تے پیا چلدا ہے کہ مصطفیٰ دکھی ہو رہے ہیں، اس واسطے کہ من تعالیٰ کا سنتی فلیسا منی، حضور نے فرمایا۔ ماں نے آکھیا پھر میں بھوکی مر جاؤں گی، پیاسی مر جاؤں گی، اٹھنا میں بھی نہیں۔ ساتھ نے آکھیا اماں میرے کو لمبیاں گلاں نہیں ہونیاں، 2 حرفاں دی گل سنا، تو پیاسی ہے نا تے تکلیف میں پہ ہوندی ہے، تینوں بھوک لگی ہے محسوس میں پیا کرتا ہے، دھوپے تو بیٹھی ہے دکھ میں پیا ہوندا ہے، پر اماں کدی رب تینوں مڑ مڑ کے 1000 جانا دے گے، ہر جان بھوکی نکلے نکل جائے، ہر جان پیاسی نکل دیے نکل جائے، تو دھوپے بہ کے سڑ کے بھی مر جانا، پر ہن محمد دا دامن نہیں اچھتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر شادی تے جدوں بیٹی مہندی دے نام تے نچدی ہے تے رسول دا دامن کیوں چھٹ جاتا ہے؟ کبھی اس بات تے غور کیتا ہے؟ جدوں شادیاں ہوندیاں نے نا تے لوگ کہندے نے، لڑکے کی ماں کہندی ہے میرا بھائی ناراض ہے تے وہ نہ بیٹھا تو شادی دا مزہ نہیں ہونا، تے پھر پورا گھر جاندا منان۔ تیرا لڑکے دا چاچا ناراض ہو گئے تے باپ کہندا ہے میرا بھائی نہ بیٹھا تے پھر مزہ نہیں آئے گا، تے پورا گھر جاندا ہے تے بہناں اپنے بھائیاں دے پیراں تے دوپٹے بھی سٹدیاں نے میرے پتر دی خوشی ہے۔ چلو جی راضی نامے ہو گئے، لوگ آ گئے، نانکے بھی آ گئے تو خوش بیٹھ گیا، دادکے بھی آ گئے تو خوش بیٹھ گیا، سارے راضی ہو گئے، پر بچیاں نچا کے جو تو رسول کو ناراض کر دیتا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ مہندی منا کے جو تو رسول کو ناراض کر دیتا اس کا حساب کون دے گا؟ اتنے دین کا تمسخر اڑا کے دین کا مذاق بنا کے جو تو رسول کو ناراض کر دیتا ہے اس کا حساب کون دے گا؟ تو میرے بھائیوں نکلو، یہ اپنے انا کے بت توڑ کے نہ تے میرے محمد کی غلامی کا جامع پہن لو، حضور کی غلامی کا توپ اپنے گلے میں پہن لو، اور ہر مسلمان ہر میلاد منانے والا آج کے دور کے اندر نہ کسی ایم این اے کو دیکھے، نہ کسی وڈیرے کو دیکھے، نہ کسی چودھری کو دیکھے، ادا اعلان ہی ہونا چاہیے زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اس کا زیادہ دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ایمان اللہ پہ لے آؤ، اللہ کے رسول پہ لے آؤ، تیسری چیز ہے قرآن پہ ایمان لے آؤ۔ وقت بہت زیادہ ہو چلے ہے، ایک بات کیا ہے کہ قرآن کے حوالے نال میں گفتگو ختم کر رہے ہیں، جب تسی جاؤ گے نا محفل تو واپس اے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں تساں ایک پریکٹیکل کرتے ہیں، میں تمہیں پریکٹیکل دس رہے ہیں، ایک کرے ہوگا گھر جا کے نا تے گھر میں پہ ٹی وی نو دیکھیں، ایل سی ڈی یا ایل ای ڈی جو بھی رکھی ہے انہوں دیکھے ہو، وہ دی سکرین دے کونے بھی دیکھے ہو، باقی درے گرد تے نہیں جمعی، سکرینوں تے دور تے نہیں پئی، 2 واری 3 واری روز صاف ہوتا ہے ڈرامے کے بیٹھنے نے، اگر سکرین صاف نظر آئی نا تے پھر الماری دے اتے پیا قرآن چک کے دیکھے ہو، بس دور خودی اتے تے نہیں جمعی۔ اللہ اکبر، جنہ گھراں وچ قرآن گرد آلود ہو جاننا، پھر اتھے بابیاں دے تعویذ کچھ نہیں کر سکتے، پھر اتھے دم درود تے چھو والی سرکار دے دم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کھولو، اس واسطے نا کہ میں کہنا دور موسیٰ دے جادوگر بھی آ جاننا، پر سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو دیکھو کہ اساں حضرات گرامی چند دن پہلے میں جیلم کے علاقے کی کتاب پاس پہ گیا تو جس بندے کے گھر میں بیٹھا سا 55 سال تو زیادہ ہو گئی نہیں، تو میں نے کیا کہ جا نماز لے آتی ہو نا، جا نماز لے آئی نا، واللہ باللہ میں مسجد میں بیٹھا میں کیا کہ قبلہ کس طرف ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں، کہ ادا گھر بتیاں نال پہ جگمگا رہا سی، میلاد دی لائٹر ہوئی سی مگر انہیں قبلے دا نہیں سی پتا، انہاں چیزاں تو باہر نکلو میرے بھائیو، اگر تیرا گھر بتیاں نال جگمگا رہا نا تو دل محمد کی سنت نال بھی جگمگانا چاہیے، اگر تیرے گھر پہ چڑیاں لگیاں نے تے تیرے چہرے تیری مصطفیٰ کی سنت داڑھی آنی چاہیے، آؤ نہ دے قرآن بن جاؤ میرے بھائیو، کیونکہ ساڈا تعلق ایسے لوگاں نال ہے جو ساڈے حکمران بنائے گئے ہیں، انگریز ہستے ہیں انہاں دیاں اسلاف ہستے ہیں انہاں دیاں تقریراں سن کے،
جنہیں چاہیے اتنا نہیں پتا وہ کہتے ہیں ٹماٹر درجن کے حساب سے لگتے ہیں تو انڈے کلو کے حساب سے لگتے ہیں. یعنی اس قسم سے لوگ تو میرے بھائیوں یہاں جو نکلو روزانہ اپنے گھر نہ 20 منٹ جلدی دے 5 منٹ قرآن پاک کا ایک صفحہ اپنے بچیاں کو پڑھ کے کہ امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھ کے سناؤ. ترجمہ پڑھ کے سناؤ. اور ایک 5 منٹ اگلے گیرے نا شمائل ترمذی وچوں ایک حدیث لے کے نا تے پڑھ کے ترجمہ کر کے سناؤ تو پتہ چلے نبی چلتے کس طرح سے حضور کھاتے کس طرح نے حضور پیندے کس طرح نے آقا نے زندگی کس طرح گزاری تھی. اور لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت. ماشاءاللہ مہمان تشریف لے آنے میں گفتگو ختم کر رہے ہیں. توجہ فرمانا 5 منٹ قرآن پاک میں ایک صفحہ پڑھ کے امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھ کے سناؤ. 5 منٹ حدیث کو دیو شمائل ترمذی وچوں ایک حدیث اپنے بچیاں کو پڑھ کے سناؤ. اور جڑے 10 منٹ رہ گئے نا اس کا وظیفہ بھی روز کا میں دس ہے کہ روز ایک وظیفہ اپنے بچیاں کو پڑھانا. پہلے قرآن پڑھائے پھر حدیث سنائیے. اور اپنے بچیاں کو امام احمد رضا کا ایک شعر یاد کرا دیو کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور اپنے بچیاں کو یاد کرا دیو اسی پاویں قبر بھی چلے جائیے امریکہ دے منگتے نہ بنے ہو رشیا دے منگتے نہ بنے ہو جدوں بھی لوڑ پئی مسلے تے کھلو کے مدینے وال منہ کر کے کہنا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اپنی اولاد کو مصطفیٰ کریم دا منگتا بنا دے. اس واسطے کہ ان کا جو منگتا بن جائے نا وہ پھر انہوں منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے کہ جڑا انہاں دا منگتا بن جائے نا دنیا دارا کولو منگن والا ہمیشہ منگتا رہتا ہے. مصطفیٰ دا منگتا داتا بنتا ہے. مصطفیٰ دا منگتا خواجہ بن جائے. تو ماشاءاللہ ویسے میرا جو مزاج ہے نا میں موجودہ دور دے وہ مشائخ کے جنہوں طریقت نال شغف نہیں نہ میرا انہاں نال مزاج بن گیا کہ نہ روایتی موسمی فصلی بٹیرے نہ خانہ نال میرا مزاج. کہتے ہیں ساڈا سیزن ہے رسول اللہ آوے نا کہتے ہیں ساڈا سیزن ہے. خدا کی قسم ہے ساڈا کی زندگی پورے سیزن مصطفیٰ ہے. ساڈیاں راتاں بھی محمد دے نام ہے ساڈے دن بھی مصطفیٰ دے نام ہے. توجہ فرمانا. تو طاہر قادری صاحب کو میں جب دیکھنا بڑی خوشی ہوتی ہے. ویسے طاہر قادری کو جب دیکھنا خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ جتنے بھی نعت پڑھن گے نا سب تو پہلے انہاں کی نظر عقیدے تے ہوگی. انہاں کی نظر عقیدے تے ہوندی ہے تے جو احمد رضا دے دروازے دا منگتا ہے نا اودیاں جتیاں میں اپنے سر کا تاج سمجھدا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.